السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس 12 مہینے متعین ہیں۔ اللہ 12 مہینے بنائے ہیں۔ جس دن کے زمین و آسمان کو آپ پیدا کیے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ زمین و آسمان کو پیدا کیے اسی دن یہ 12 مہینے بھی بنا دیے۔ اور پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ حرمت والا مہینہ، منہا 4 حرم۔ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب المرجب کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، اس کے بعد یکے بعد دیگرے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، یہ 3 مہینے اور رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، یعنی قابل احترام والا مہینہ۔ ان مہینوں کا احترام کیا ہے؟ زمانِ جاہلیت کے اندر بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی قافلہ جاتا تو ان قافلوں کو وہ لوگ نہیں لوٹتے تھے، قافلے والوں پر ظلم نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو عام طور پر زمانے جاہلیت کے اندر لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، قافلے والوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کے سامان کو ہڑپ لیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ مہینہ آتا، خواہ وہ مہینہ رجب کا ہوتا یا ذوالقعدہ کا ہوتا یا ذی الحجہ کا ہوتا یا محرم کا ہوتا، یہ 4 مہینے جیسے ہی آتے، ان مہینوں میں وہ لوگ نہ قافلے والوں کو لوٹتے، نہ قبائلی جنگ کرتے۔ اگر ان کے خاندان میں، قبیلوں میں جنگیں ہوا کرتی تھی
کئی سال تک زمانے جاہلیت میں لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے، معمولی بات پہ سالوں جھگڑا کیا کرتے تھے، لڑائی کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ حرمت والا مہینہ آتا، اپنے قبائلی جھگڑوں کو، لڑائی کو روک دیا کرتے تھے، بند کر دیا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، کہ ان کے اندر ان مہینوں کا احترام تھا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، یہی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان مہینوں کا اسی انداز سے ہم بھی احترام کریں۔ احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نئے جوڑے سلا لیے، اچھے کپڑے سلا لیے اور پہن لیے، خوشبو لگا لی، رجب کا مہینہ آیا، رجب کا ہم نے احترام کیا۔ رجب کا احترام یہ ہے کہ ہم ان مہینوں میں نیکیوں پر توجہ دیں، نیکیوں میں اضافہ کریں، نیکیوں کے اندر دلچسپی دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم 5 وقت نماز کے پابند ہیں تو نوافل کا اہتمام بڑھا دیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں، روزانہ کا معمول ہے، اس معمول میں تھوڑا اور اضافہ کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت مزید کرنے لگیں۔ اگر ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو ان روزوں کے اندر مزید اضافہ کر لیں۔ یہ ہے ان مہینوں کا احترام، یہ ہے ان مہینوں کی قدر جو ہمیں کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بہت مشہور دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے برکت رکھ دیجئے رجب میں اور شعبان میں، اور میری عمر کو اتنی دراز کر دیجئے کہ میں رمضان کو پانے والا بن جاؤں۔ رجب اور شعبان دونوں مہینے میں برکت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر یہ تمنا بھی ظاہر کرتے تھے کہ اے اللہ میری عمر کو تو اتنی دراز کر دے کہ میں رمضان کا مبارک مہینہ پانے والا بن جاؤں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ اس مہینے میں تھے، آج نہیں ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں نہ جانے ان کا وقت متعین ہو جائے یا ہوگا، وہ رمضان کو نہ پا سکیں۔ ہر انسان کے موت کا وقت متعین ہے۔ رمضان کے مہینے تک ہم زندہ رہیں، ہم حیات سے رہیں، ہماری زندگی باقی رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھتے ہی آپ اس دعا کا ورد کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کو پانے کی تمنا اور رمضان کو پانے کی دعا آپ کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ان مہینوں میں روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ روزہ کے لیے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض واجب نہیں ہے، البتہ مستحب اور مستحسن اچھا عمل ہے۔ اگر آپ رکھ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں
اور رجب کے مہینے میں آپ کبھی رکھتے کبھی نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمیں بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی سے روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ رمضان کی تیاری ابھی سے ہونا شروع ہو جائے گی۔ رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان ہو جائے گا۔ جب ہم کسی چیز کے عادی ہو جائیں گے اور ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو رمضان المبارک کے آتے ہی جو روزہ آج ہم رکھتے تھے، کبھی ہفتے میں 1 دن کبھی 2 دن، یہ عادت ہمارے اندر جب پڑ جائے گی تو رمضان میں روزہ رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے۔ ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک پیر کے دن اور دوسرا جمعرات کے دن۔ یہ آپ کا معمول تھا، زندگی کا معمول تھا۔ یہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی حکمت یہ تھی کہ یہی 2 دن ہے جس دن انسان کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو اس حالت میں کہ میں روزہ دار رہوں، میں روزے کی حالت میں رہوں۔ حضور بخشے بخشائے تھے، بے گناہ تھے، معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ آپ ہفتے میں 2 روزہ پابندی سے رکھتے تھے، پیر کا دن اور جمعرات کے دن، تاکہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوں تو ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، رات دن گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں، ہر وقت ہم گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں تو اشد ضرورت ہے، ہمیں سخت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اور جب پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہمارے اعمال اللہ کے پاس پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں رہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ مہینے کی 13 تاریخ چاند کے اعتبار سے، مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ 13، 14 اور 15 ان دنوں کو ایام 20 کہتے ہیں، یعنی روشن دن۔ ان دنوں میں چاند پورا ہو جاتا ہے اور چاند کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ ان دنوں کے اندر دن بھی روشن ہوتا ہے اور رات بھی روشن ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہفتے میں 2 روزہ اور مہینے کے یہ 3 تاریخ کے روزے، اس طریقے سے حساب بیٹھایا جائے تو جملہ مہینے میں 8 روزے ہو جاتے ہیں، اور پورے سال کوئی پابندی کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو 100 روزے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان سال میں 100 روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے رمضان میں روزہ رکھنا کوئی دشوار یا مشکل نہیں معلوم ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ پہلی رمضان کو جب روزہ رکھتے ہیں، پہلا روزہ، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت پریشان ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے سال میں 1 روزہ بھی نہیں رکھا، سال میں روزہ رکھنے کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ جب اچانک پیٹ پر بوجھ پڑا، یعنی صبح سے شام تک بھوکے ہیں، تو یقیناً ہماری طبیعت خراب ہو ہی جائے گی، اس لیے کہ
آج کل ہم لوگ 3 وقت کے بجائے 4 وقت کھانا کھانے کے عادی ہیں۔ 3 وقت کے بجائے 4 وقت کھانا کھانے کے عادی ہیں۔ ایک ناشتہ، دوسرا دوپہر کا کھانا، تیسرا رات کا کھانا، اور چوتھا دیر رات کا کھانا۔ دیر رات کا کھانا بھی ہم کھاتے ہیں۔ 4 وقت کھانے والا انسان اچانک بھوکا رہے، روزہ رکھ لے تو یقیناً اس کے جسم پر برا اثر پڑے گا، اور پڑنا ہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ کم از کم مہینے میں کچھ نہ کچھ روزہ رکھ لیا کریں، اور اس نیت سے روزہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، سنت ہے، ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے ہم روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ میں روزے سے متعلق بتایا کہ ایک پیر کا دن کا روزہ، دوسرا جمعرات کے دن کا روزہ۔ تاریخ کے اعتبار سے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے، اس وقت جب کہ ہم ان روزوں پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ایسے موقع پر، ایسے حالات میں اگر کوئی یہ روزہ رکھتا ہے تو ایک سنت کو زندہ کرنے والا کہلائے گا۔ حضور کا ارشاد فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یعنی اس زمانے کے اندر میرا کوئی امتی جب کہ عمل کے اندر فساد ہو گیا ہو، عمل کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہو، کسی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا، 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارے اعمال کے اعتبار سے ہمارے عملوں کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے۔ ہم نیک اعمال کرنا نہیں چاہتے، اچھے اعمال نہیں کرنا چاہتے، سنتوں پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، فرائض پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے موقع پر کوئی اللہ کا بندہ کسی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اس پہ عمل کر لیتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کے لیے 100 شہید کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے شدید گرمی کا روزہ بہت پسند ہے۔ اپنے پسندیدہ اعمال کو جب وہ گنا رہے تھے، شمار کر رہے تھے، بتا رہے تھے، تو ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بتائے کہ مجھے شدید گرمی کا روزہ بہت پسند ہے۔ جاڑے کے موسم میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے، ہر کوئی رکھ سکتا ہے، لیکن شدت کی گرمی ہو اور پھر چھوٹا موٹا گھر ہو، شیٹوں کا گھر ہو، اس کے اندر ٹھنڈک نہ ہو، ایسے موقع پر کسی کا روزہ رکھ لینا، یا دوسرے الفاظ میں کہ ایک انسان گرمی کے موسم میں روزہ رکھتا ہو اور مزدوری کرتا ہو، دھوپ میں کام کرتا ہو، پسینے بہاتا ہو کام کے اندر۔ ایک آدمی آفس کے اندر ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کام کر رہا، روزہ رکھا، اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک ایسا انسان جو معمولی گھر کے اندر رہتا ہو جہاں پر راحت کا سامان میسر نہ ہو، یا پھر وہ مزدوری کرتا ہو، دھوپ میں کام کرتا ہو اور پھر شدید گرمی کے اندر روزہ رکھتا ہو، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت بڑا عمل ہے اور اس کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے۔ گرمی کے روزے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسندیدہ اعمال میں سے گرمی کا روزہ، شدید گرمی کا روزہ پسندیدہ عمل تھا، اور حدیث کے اندر آیا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ۔ ہم نے
روزہ رکھا اس نیت سے کہ ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ نیت کیا ہم نے، خدا نہ خواستہ رمضان کا مہینہ ہم نہیں پا سکے، اللہ کے پاس محفوظ ہے کون کتنی عمر پائے گا، کون کتنے سال زندہ رہے گا اور کب اس کو موت واقع ہو جائے گی۔ ہم نے رمضان سے پہلے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا یا پھر شعبان میں روزہ رکھا اس نیت سے کہ رمضان میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، تو حضور کا ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری موت واقع ہو جائے رمضان سے پہلے تو رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب، رمضان میں تراویح پڑھنے کا ثواب، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرما دے گا، نیت کی وجہ سے۔ نیت کر لی ہے۔ بہت سے لوگوں کی نیت اچھی ہوتی ہے اعمال سے، اعمال اچھے نہیں ہوتے، اعمال کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، اعمال کے اندر فساد ہوتا ہے، اعمال کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے، اعمال کے اندر کمی ہوتی ہے، لیکن نیت اچھی ہوتی ہے، نیت کے صاف ہوتے ہیں، نیت اچھی کرتے ہیں، نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، اس نیت کی وجہ سے انسان کو ثواب مل جاتا ہے، اس نیت کی وجہ سے انسان کو پورا بدلہ اور پورا اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا نیت المؤمن، مومن کی نیت خیر من عملہ، اس کے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنی نیت کو اچھا رکھا کریں، ہمیشہ نیت اچھی رکھیں، ارادے اچھے رکھیں، نیت پر بھی انسان کو ثمرہ ملتا ہے، نیت پر ہی انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیت اچھی رکھنی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کریں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں برائی کر کے، بدعمالیاں کر کے اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان مہینوں میں برائی کر کر، گناہ کر کے، بدعمالی کر کر اپنے جان پر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ کوئی انسان اگر گناہ کرتا ہے، بدعمالی کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر، اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان مہینوں کا احترام کریں۔ رجب کے مہینے میں جس طریقے سے نیکی پر ثواب زیادہ ملتا ہے، ایسے ہی گناہ پر بھی گناہ کا جو بدلہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، گناہ پر جو سزا وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ سے بچیں، اور دوسرا کام اپنے اعمال کے اندر، نیکیوں کے اندر اضافہ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں، نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، روزوں کا اہتمام شروع کر دیں، زندگی میں برکت آئے گی اور ہر نیک کام کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حرمت والوں مہینوں کی قدر کرنے اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔